بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر رمضان المبارک میں شیاطین قید ہوتے ہیں تو انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ تمام علماء کرام کا کہنا ہے کہ ماہ رمضان المبارک کی جب آمد ہوتی ہے تو سرکش شیاطین اور جنات کو قید کر دیا جاتا ہے اور دوزخ کے سب دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ قبروں میں سے بھی عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ایک منادی ندا دیتا ہے، اے خیر کے متلاشیوں آگے بڑھو اور اے شر کے طلبگاروں پیچھے ہٹو۔ اور اللہ کئی لوگوں کو جہنم سے نجات دلاتے ہیں اور یہ ہر رات ہوتا ہے۔ یہ حدیث ہم بھی کئی دفعہ سن چکے ہیں اور کتابوں میں بھی پڑھی ہے، لیکن اس کے صحیح اور درست مفہوم تک رسائی حاصل نہیں کر سکے۔ حدیث پاک کا صحیح مفہوم تو یہی ہے کہ سرکش شیاطین اور جنات کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی انسانوں کو برے کاموں اور نافرمانی پر کون سی چیز آمادہ کرتی ہے؟ جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ رمضان المبارک میں بھی گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ آئیے علماء کے اقوال کی روشنی میں حدیث کا صحیح مفہوم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انسان گناہ کیوں کرتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو انسانوں کو گناہ پر اکساتی ہے؟ انسان کو گناہ کی دعوت دینے والی دو چیزیں ہیں۔ اول تو شیطانی وسوسے۔ شیطان ہر ممکن کوشش کرتا ہے کہ وہ انسانوں کو گناہوں میں مبتلا کر دے۔ وہ انسانوں کے دل میں مختلف وسوسے اور خیالات پیدا کرتا ہے، جس کی وجہ سے انسان گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز خود انسان کا نفس ہے، جسے قرآن کریم میں نفس امارہ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ یہ انسان کا بہت بڑا دشمن ہے۔ یہ انسان کی ذات میں داخل ہے۔ کسی بھی پل انسان کو اس سے آزادی حاصل نہیں۔ یہ انسان کو دنیا کی لذتوں کی طرف راغب کرتا ہے۔ اسے قابو کرنے کے لیے بہت سی محنت کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو گناہ پر اکسانے والا صرف شیطان نہیں بلکہ انسان کا خود کا نفس ہے۔ انسان رمضان المبارک میں جو گناہ کرتا ہے وہ نفسانی خواہشات کی بنا پر کرتا ہے، اور انسان اس پر قابو نہ پانے کی وجہ سے اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس کے اشاروں پر چلتا ہے۔ علامہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ حلیمی سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیطان کو قید دیے جانے سے مراد یہ ہو سکتا ہے کہ شیطانی وسوسے مسلمانوں پر اثر انداز نہیں ہو پاتے، کیونکہ مسلمان تلاوت، نماز اور دیگر عبادات میں مصروف ہوتا ہے، جس کی وجہ سے شیطان کی ورگلانے اور بہلانے کی قوت متاثر ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں پر اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہو پاتا۔ اور جو لوگ عبادت کا احترام نہیں کرتے ان پر شیطانی وسوسے اثر انداز ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ تمام شیطانوں کو قید نہیں کیا جاتا، صرف سرکش شیطانوں کو قید کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف کے لفظ مرددہ سے معلوم ہوتا ہے، یعنی عام شیطان ماجوس نہیں ہوتے، وہ بدستور انسانوں کو ورگلانے کا کام جاری رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک میں بھی بہت سے لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں شیطان 11 مہینے انسانوں پر اپنا اثر ڈالتا رہتا ہے، اور وہ اثر
انسانوں کے اندر اس قدر بڑھ جاتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ شیطان ایک ماہ قید بھی رہے تو اس کے ڈالے ہوئے اثر کے نتیجے میں انسان گناہوں میں مبتلا رہتا ہے۔ رمضان المبارک کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کریں گے شیطان ہم سے اتنا ہی دور بھاگے گا۔ رمضان المبارک کے علاوہ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو قرآن پاک پڑھتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، شیطان ہمارے قریب نہیں آ پاتا۔ اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے، ذکر نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ سے دور ہو جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے شیطان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اور وہ شیطان کا سب سے آسان ہدف بن جاتے ہیں۔ اسی لیے ہمیں چاہیے نماز، قرآن پاک کی تلاوت اور دیگر عبادات میں مشغول رہنا چاہیے تاکہ شیطان ہمارے قریب نہ آنے پائے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ۔